اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء میں۔ آج ہم چند سوالوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سوال نمبر 4، حورین کون ہیں؟ سوال نمبر 5، والدین مخلدین کون ہیں؟ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں کہ جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت تو فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جسم کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرات عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام ایجاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حورین کون ہیں؟ حورین جنت میں مومنوں کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھا دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں آئینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، الولدان المخلدون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمات کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 الولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔
اور جب پل صراط پر سے گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت، پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل قیامت میں جب موجود آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر کے ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کی دونوں اطراف اوپر اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اس سے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانیاں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر زخمی ہو جائیں گے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے اور ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب السلیم، یا رب السلیم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود کو پار لگا دیا جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی نہیں یاد رہے گا۔ پہلا، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا، جب اعمال نامے دیے جائیں گے۔ تیسرا، جب پل صراط پر ہوں گے۔ آئیے سب مل کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قیامت کے روز اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائی اور ہمیں پل صراط پر کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو اور ہم بآسانی پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔